لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک حد تک نا لڑکے بھی مظلوم ہیں. اگر اب وہ کہتے ہیں نا کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم ہے چلے جانا, میں ڈوب رہا ہوں مگر ڈوبا تو نہیں ہوں. اب لڑکوں کے بھی دکھ درد سمجھے. دیکھیں لڑکیوں نے تو کچھ کیا نہیں تو شادی کر لینی ہے, لڑکوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں مردوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے کریئر پہ فوکس کیا کریں. لڑکیوں کی تو شادی ہو جانی ہے اگر انہوں نے اپنے کریئر میں جو اگر پروفیشنل لیڈی نہیں بھی بننا تو انہوں نے ہاؤس وائف بن جانا اور ان کی ٹھیک ٹھاک رہنی ہے. لیکن اگر آپ نے نہ کچھ کیا تو آپ کا کچھ نہیں ہونا, آپ کے پاس تو ہاؤس ہسبینڈ بننے کی کوئی ایسی آپشن بھی نہیں ہے. تو بہرحال رسپانسبلٹی زیادہ میلز پہ ہوتی ہے, ان کو لینی چاہیے, اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد ایموشنل میچورٹی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی ایموشنل میچورٹی نہیں ہے نا تو آپ ایسے مسئلوں کو نان ایشوز کو ایشوز بنا لیں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے, سادی سی آپ کی زندگی ہے, چھوٹی سی شارٹ سی ہماری 70-80 سال کی زندگی ہوتی ہے, اس میں آپ اپنے آپ کو اتنی الجھنوں میں کیوں آپ الجھاتے ہیں. آپ ایک سیدھا سے چلیں, اپنے کریئر پہ فوکس کریں, اپنے آپ کو گرومنگ کریں, سیلف گرومنگ کریں, اپنی ایموشنل جو ہیلتھ ہے اس کو بیٹر کریں, آپ کی شادی کریں, بیوی کے حقوق ادا کریں, ماں باپ کی عزت کریں, ایک لائن ڈرا کر دیں کہ یہ میری مدر کے لیے ریڈ لائن ہے, یہ میری وائف کے لیے ریڈ لائن ہے. دونوں اپنی اپنی لائف انجوائے کریں. آپ ان کو ذرا تھوڑا سا ان کے جو ریلیشن شپ ہے ان کو ایڈمنسٹر کر لیں, جہاں پہ کوئی غلط ہے ان سے ذرا بیٹھ کے بات کر لیں کہ جی آپ ایسے نہ کریں اور آپ ایسے نہ کریں. اپنے بچوں پہ فوکس کریں. اور زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت نعمت ہے, شادی ایک اتنا خوبصورت رشتہ ہے, آپ اس کو ٹھیک طرح سے چلائیں. اور بس وہ کہتے ہیں نا زندگی میں آئے تم چاہتوں کے رستے, کاش یہ رستے صنم کٹ جائیں ہنستے ہنستے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ماہر نفسیات نہیں ہمارے ساتھ شاعر موجود ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب سوری, لاسٹ پر یہی بات کریں گے کہ بینگ اے سوسائٹی, ایک معاشرہ, کیونکہ ہم سے معاشرہ ہے, ہم معاشرے سے نہیں ہیں, ہم ہیں تو معاشرہ چلتا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو ہم جب شادی کرتے ہیں, کیونکہ شادی کا ہی ایک ہو رہا ہے, تو پہلا ایک اسلام میں بھی جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ شادی کا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو ہم شادی کے سٹارٹ میں ہی کچھ ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ وہ شادی بچ نہیں پاتی. آج کل اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی ایک تو اتنی زیادہ ہے, دوسرا یہ کہ پھر ہم لوگ شادیوں پہ اتنا زیادہ بے جا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں اور گانے چل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کیا نام ہے بےہودگی بھی ہو رہی ہوتی ہے. شادیوں کے فنکشنز پہ بہت زیادہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتے ہیں, لڑکے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور مل کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ شادیوں کے فنکشنز جو ہے, شادیوں کی تقریبات ہے نا, وہ بہت نیکسٹ لیول پر پہنچ چکی ہے. لیکن حالانکہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام نے سادگی کا درس دیا ہے کہ آرام سے پیار سے سادگی سے نکاح کریں اور پھر ایک ولیمہ کریں اور کھانا لڑکے والوں کی طرف سے, اور لڑکی کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیونکہ شادی یہیں سے ایک پہلا سٹیپ ہی جب ہم غلط لے لیتے ہیں, پھر آگے 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 وہ سٹیپ غلط چلتے رہتے ہیں. تو اسلام کے مطابق آپ کیا سجیسٹ کریں؟ جی بالکل آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ اسلام میں تو یہی ہے کہ آپ سادگی سے کریں. اب لیکن اس میں کچھ یہ ہے کہ کچھ نا کلچرل فیکٹرز ہوتے ہیں. عام طور پہ کچھ لوگ اگر سادگی سے کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ معاشرہ نہیں زندہ رہنے دیتا. تو یہ معاشرے میں کچھ رسمیں ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا داری کی رسمیں کہ میں ہوں اب ان کے بس میں. تو بہرحال بات یہ ایک فیکٹر تو ہے. تو معاشرہ جیسے میں نے پہلے خود ہی کہہ دیا کہ ہم معاشرے سے نہیں ہیں, ہم سے معاشرہ چلتا ہے. بالکل اگر ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی, آئی ایگری ود یو کہ ایسے ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا جو رسم و رواج بنے ہوئے ہیں, obviously اس کو تو پھر معاشرے کے جو بڑے بزرگ ہیں, جو کہ عام طور پہ کچھ ایسے لوگ, ویسے بڑے بزرگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو کام خراب کرنے میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں. جیسے عام طور پہ ٹاکسک آنٹیاں انکل ہوتے ہیں. تو یہ اس جنریشن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں. جو معاشرے کی ایسے رسم و رواج ہیں وہ آپ ان کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کریں, تاکہ ینگ لوگوں کو جو اپنے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سانس آئے. لیکن عام طور پہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے سکھ دکھ کے ساتھی ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں پہ بجلیاں, دوسرے لیگ پولنگ نہیں کرتے. سب سے زیادہ جو شریک رشتہ دار ہے یہی ہمیں خراب کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کا تو یہ معاشرے میں رول ہے کہ آپ معاشرے کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں, اس معاشرے کو ایسا بنائیں کہ جو نوجوان نسل کے لیے سودنگ ہو, ان کو سانس آنے دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا رول ٹھیک طرح سے شاید پلے نہیں کرتے اور غلط چیزوں میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, اس چیز پہ ہمیں بزرگوں کو کچھ کام کرنا چاہیے. اب دوسری بات ہے کچھ نہ بڑے ایک
موٹے سے اصول ہیں کہ جب آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جیسے ہی جو کوئی مرد ہے وہ گھونگھٹ اٹھاتا ہے اپنی بیوی کا اور کہتا ہے میری ماں کی عزت کرنا، میرے بھائی کی عزت کرنا، میرے باپ کی عزت کرنا، یہاں سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں جب آپ کسی کو ایک ڈائریکشن پہ پش کرتے ہو نا بھائی، وہ اس پہ عزت جو ہے بڑوں کی تو لازم اور فرض ہے، لیکن آپ نے پوری فیملی کو کہنا ہے کہ میری بیوی کی بھی عزت کرنا، یہ میری فیملی ہے۔ اب آپ کو اس طرح سے ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ایک ان کا اس طرح سے انٹریکشن اور اس طرح سے ان کی جو گھر کا ماحول بنائیں کہ دونوں اپنے جو سویئر میں فٹ رہ کے ایک دوسرے کی عزت کریں۔